اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تاریخی سرزمین پر آنے کا موقع دیا اور اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں ایک ایسی غیور سرزمین پر بسنے والے غیور عوام سے کچھ اپنی دل کی بات ان کے سامنے رکھ سکوں۔ یقیناً یہ تاریخی جگہ ہے جہاں سے ہمارے علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف نہ صرف جہاد کا فتویٰ دیا بلکہ اس ملک کو 200 سال کی انگریزوں کی غلامی سے اگر چھڑانے کا کسی نے کام کیا تو اسی سرزمین پر بسنے والے وہ معزز علماء کرام تھے جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ایک بہت بڑا اہم رول ادا کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان تمام جید علماء کرام کو، ان مرحومین کو اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی خبر کو کشادہ فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ان کا نیک نعم البدل بنائے، کیونکہ آج ہمارا وطن عزیز فرقہ پرستی کی لہر میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج ہمارا وطن عزیز نفرتوں کی فضاؤں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کے قربانیوں کو ہم کو سامنے رکھ کر دوبارہ ہم کو جد و جہد کا آغاز کرنا ہے، اور جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا، میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج موجودہ دور میں ہم کو ہمارے ملک میں جو نفرتوں کی فضاؤں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جو بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، ایک طریقے سے حکومتیں اقلیتوں کو دبانے اور کچلنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ آج ہم کو دوبارہ ایک جد و جہد کا آغاز کرنا پڑے گا تاکہ اس ملک کو ہم فرقہ پرستی کے زہر سے پاک کر سکیں، تاکہ ہم اس ملک کو مسلمانوں کی نفرت سے پاک کر سکیں، تاکہ ہم اس ملک کی جو یہاں پر ہمارے بزرگوں نے آج سے 70 75 80 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے نعرہ دیا تھا کمپوزٹ کلچر کا، انڈین نیشنلزم کا، آج ہم کو اس انڈین نیشنلزم کو بحال کرنا ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو مل کر اگر ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں ریشمی رومال کے تحریک کے بانیوں کو، تو اللہ اگر ان کی روحوں کو زبان دے گا تو ریشمی رومال تحریک چلانے والے بزرگوں کی روحیں ہم کو آج پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم نے مالٹا کی جیلوں میں مشکلات اور مصائب اور مشکلات کا طوفان کا سامنا کیا، آج وہ ہم سے پکار رہی ہے کہ جو طاقتیں آج اس ملک کو انڈین نیشنلزم کے بجائے ہندو نیشنلزم میں ڈبونا چاہتی ہے، ہم کو انڈین نیشنلزم کو کامیاب کرنا ہے، ہم کو کمپوزٹ کلچر کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی بنانے کی مخالفت انڈین نیشنلزم پر کی تھی، کمپوزٹ کلچر پر کی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم کو انڈین نیشنلزم کو کامیاب کرنا ہے۔ نریندر مودی ہندو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں پر موجود جو مودی کے چاہنے والے میڈیا کے چمچے ہیں ان سے سوال کریں گے کہ اسد الدین اویسی تم یہ بتاؤ کہ مودی نے کہاں کہا تھا ہندو نیشنلزم کی بات؟ تو میں ان میڈیا کے ان مودی کے بھکتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، نریندر مودی کے رائٹرز کا انٹرویو پڑھ لیجئے اٹھا کر، جہاں پر نریندر مودی نے اس طرح کی بات کی تھی۔ ہم انڈین نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں،
ہم اسلامک یا مسلم نیشنلزم کی نہ کبھی بات کیے نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کمپوزٹ کلچر کی کامیابی کے لیے ہمارے بزرگوں نے کام کیا. یہ اور بات ہے کہ کانگریس پارٹی ہو، سماجوادی ہو، بہوجن سماج پارٹی ہو یا پرانی لوک دل ہو، انہوں نے انڈین نیشنلزم کو ختم کرنے کی بات کی. مگر آج اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین کے اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر آپ تمام غیور لوگوں کے سامنے اس بات کو دہرا رہا ہے اور آپ کے سامنے عہد لے رہا ہے کہ ہم انڈین نیشنلزم کی برقراری کے لیے کام کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے. میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے. یہ سہارنپور کی ایک تاریخی سرزمین ہے. یہاں پر چپے چپے پر ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانیاں ہیں. یہاں پر ہمارے بزرگوں کی محنت اور جستجو اور ان کی محنت کا رنگ آج اب ہم دیکھ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک میں جو نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہا ہے، اس ملک میں جو مسلمانوں سے ان کی تباہی اور بربادی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، ہم کو جمہوری طریقے سے اس کا مؤثر جواب دینا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو لوگ آج مجھے فرقہ پرست کہتے ہیں، جو میری پارٹی کو فرقہ پرستی کا الزام ہم پر لگاتے ہیں، ہم ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہتے ہیں. بتاؤ اتراکھنڈ کے ہریدوار میں جو دھرم سنسد کے نام پر جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کی گئیں، اس پر آپ اپنی خاموشی کب توڑیں گے؟ اتراکھنڈ میں بی جے پی کی سرکار ہے. بتاؤ امت شاہ، تم نظام کی بات کرتے ہو، اتراکھنڈ میں تو آپ کا نظام ہے. آپ کے نظام کے تحت وہاں پر دھرم سنسد ہوتا ہے. پوری بی جے پی کی سرپرستی میں اتراکھنڈ ہریدوار میں دھرم سنسد ہوتا ہے. نریندر مودی کے آشیرواد سے، امت شاہ کی تائید سے اور یوگی کی پوری بھرپور حمایت سے اتراکھنڈ میں دھرم سنسد میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جس طرح میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کو ان کو ملک سے نکال دیا گیا، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کا حشر کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل کر دیا جائے. مگر آپ کو جان کر حیرت نہیں ہوگی، آپ کو تعجب بھی نہیں ہوگا کہ جب مسلمانوں کو قتل عام کی دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو برباد کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، تو کسی ایک کو بھی اتراکھنڈ کی حکومت ایسی بزدل اور مخنث حکومت ہے کہ ان دھرم سنسد میں اس طرح کی نفرت کی باتیں کرنے والوں کے خلاف ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا جاتا. اور جو زہر اگل رہے تھے وہ الٹا پولیس کے پاس جا کر قرآن کریم اللہ کے کلام کے تعلق سے FIR درج کرتے ہیں اور انسپیکٹر صاحب کے سامنے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں. یہ بھارت ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے. یہ وہ بھارت نہیں ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے آزاد کروایا تھا. یہ جو موجودہ بھارت ہے یہ وہ بھارت نہیں ہے جس کو سن 57 کی جنگ آزادی میں ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سرزمین کو لال کیا تھا. اگر ہم نے اس ملک کو آزاد کیا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہم نے کالا پانی کی سزا کاٹی، ہم نے ساورکر کی طرح انگریزوں سے اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی، تو آج ہمارے وطن میں ہم کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تمہارا قتل عام کیا جائے گا، تم کو روہنگیا مسلمانوں کی طرح تمہارا حال کر دیا جائے گا. ارے کون سی جمہوریت کی تم بات کر رہے ہو؟ کون سے سمویدھان کی محبت میں تم کام کر رہے ہو کہ ایک کو بھی گرفتار نہیں کرتے؟ ایک کو بھی گرفتار نہیں کرتے.
بتاؤ نریندر مودی، بتاؤ امت شاہ، بتاؤ اتراکھنڈ کی بی جے پی کی سرکار، آج تمہاری ناک کے نیچے کھڑے ہو کر بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں سے اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کوئی حکومت کوئی بات نہیں کرتی۔ سب سے پہلے اگر اتراکھنڈ میں کسی نے ان ظالموں کے خلاف اگر کمپلین دی تو اس کا نام نیئر کاظمی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر تھے۔ انہوں نے جا کر پولیس اسٹیشن میں کمپلین درج کرائی۔ اب نیئر کاظمی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اتراکھنڈ میں جگہ جگہ پر اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، تو اتراکھنڈ کی بی جے پی کی سرکار نیئر کاظمی کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا کر کہتی ہے کہ نیئر کاظمی، اگر تم احتجاج کو بند نہیں کرو گے تو ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے۔ میں اتراکھنڈ کی سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں، جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو، مگر یاد رکھو تم حق کی آواز کو دبا نہیں سکو گے۔ اگر آج نیئر کاظمی نے کمپلین دی تو بھارت کے سمویدھان کو بچانے کے لیے کمپلین دی۔ اگر آج مجلس آواز اٹھا رہی ہے اتراکھنڈ کے دھرم سنسد میں جو زہر افشانی کی گئی اس لیے کہ بھارت کو بچانا ہے، یہ بھارت جو ہمارا دیش ہے، ہمارا وطن عزیز ہے، اس بھارت کا کوئی